جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج آپ کو سب سے پہلے بتانا تھا کہ جو گزشتہ دنوں جو ہے وہ ملیحہ لودھی جو کہ فارن افیئرس کی ایک ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے پاکستان کی آئندہ آنے والی فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے اس ملٹی پولر ورلڈ کے اندر، اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت ڈان میں آرٹیکل لکھا ہے۔ آج اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ کریں گے، ان کی ڈیٹیلز شیئر کریں گا آپ کے ساتھ کہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی جو اگلی حکومت آئے گی، جو کہ یہ تو اب ایک انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے چند ایک دنوں میں، اور پنجاب کے اندر تو ویسے ہی انٹرم سیٹ اپ چل رہا ہے، تو آئندہ آنے والی جو حکومت ہوگی انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا فارن افیئرس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر نارملی جو ہوتا ہے وہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ فارن آفس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، اور ماضی کے اندر بہت سی ایسی ایگزامپلز رہی ہیں جس کے اندر جو فارن پالیسی کے اندر فارن آفس کا عمل دخل کم ہوتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو لیڈنگ ڈرائیونگ پوزیشن کے اوپر ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے عمران خان کے دور حکومت کے اندر پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے مختلف ممالک کے دورے کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان جایا کرتے تھے۔ جیسے اب بھی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر پہلے دورے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کسی قسم کا ابہام ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ فارن افیئر سے طے کرتا ہے، نہیں، بلکہ جو ہماری فارن پالیسی ہے ایکچولی وہ کتنا عرصہ کس طرح چلے گی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ مونوپلی ہے، دوسرا جو ایک مارشل لا کا دور آیا تھا، اس کی وجہ سے لوگ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، انہیں معلوم ہے کہ جو طاقت کا اصل مرکز ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے وہ ایک یونیپولر کے اندر مقیم تھی، یعنی کہ صرف امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے فیصلے کیا کرتا تھا ویسٹرن ورلڈ کو ساتھ ملا کر۔ لیکن اب کے جو سنیریو ہے ملیحہ لودھی لکھتی ہیں کہ اب کے سنیریو کے اندر جو دنیا ہے وہ ملٹی پولر میں شفٹ ہو چکی ہے، اب زیادہ جو ہے وہ محور بن چکے ہیں پاور کے، اور ان تمام پاورز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے برابری کی سطح کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل جو ہے وہ ہر پول کے ساتھ، ہر جو ملک ہے اس کے ساتھ کس سطح کے اوپر معاملات طے رکھنے ہیں۔ یہی اس آرٹیکل کا کرکس ہے کہ آپ نے رشیا، چائنا، انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ جو ان کے آرٹیکل کا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب تعلقات جو ہیں ان بنیادوں پر استوار ہونے چاہیے، نہ جن بنیادوں کے پر اصل جو ہے وہ ترقی کا راز ہے۔ یعنی کہ پہلے جو تھا وہ ایک کوئی بھی جرنیل آیا کرتا تھا تو وہ ایک سنگل ہینڈڈ یا اس کے جو اپنے اسکول آف تھاٹ ہوتے تھے یا اس کا جو اپنا دلی رجحان جس طرح ہوتا تھا کہ فارن پالیسی تھی وہ اس اعتبار سے بن جایا کرتی تھی، اور وہاں سے جو ان کے مقاصد تھے وہ عجیب ہو جایا کرتے۔ جیسے ایک عرصے تک ہم پہلے امریکہ کے بلاک کے اندر رہے وار آن ٹیرر کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم نے پالیسی تھوڑی سی شفٹ کی ہے، اب چائنا کے ساتھ ہمارا جو معاملات ہے پچھلے 2 دہائیوں سے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اب جو ہے وہ چونکہ ایک طاقت کا محور صرف ایک دو جگہ پر نہیں رہا بلکہ زیادہ جگہ پر شفٹ ہو چکا ہے، تو اب ہمیں صرف ایک جگہ کو سینٹر نہیں کرنا بلکہ ہر جگہ کے اوپر اپنے جو تعلقات ہیں وہ برابری کی سطح کے اوپر رکھنے ہیں۔ جیسے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہمیں بیک وقت یو ایس اے، چائنا اور رشیا کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایسے رہیں کہ تعلقات کہیں پر بگڑے نہ، جس کی وجہ سے ہم جو پہلے ہی معاشی طور پر تباہ حال ہیں وہ مزید ہمارے اوپر سختیاں آئیں۔ ملیحہ لودھی نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان فارن پالیسی ایک ایڈ ہاک فارن پالیسی کو فالو کرتی ہے۔ ایڈ ہاک جیسے سرکاری ملازمین کے اندر سرکاری ملازمتیں دی جاتی ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے، ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ملازمین رکھ لی جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جو ہیں انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے کہ ایڈ ہاک فارن پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے جرنیل اسٹیبلشمنٹ یا فارن افیئر کا آفس آئے وہ یہ سوچے کہ اس وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنے ہیں یا امریکہ کے ساتھ یا پھر رشیا کے ساتھ یا پھر انڈیا کے ساتھ۔ تو ایڈ ہاک فارن پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ایک لانگ ٹرم کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، چونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نارملی 3 سال کے لیے ہوتی ہے، تو ہر آئندہ آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے جنرل باجوہ جو تھا وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس طرح بہتر نہیں رکھ پائے تھے، اور میرا عمران خان دور کے اندر جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ تھے وہ کافی زیادہ ٹینس تھے، اور یو ایس اے کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ یہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس بات کا جو اطراف ہے وہ مختلف صحافیوں کے سامنے جنرل باجوہ کر بھی چکے ہیں، اور یہ جو اب آنے والے ہمارے جنرل عاصم منیر ہیں ان کی بڑی کلیئر کٹ ابھی تک پالیسی دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے جو ہمارا چائنا ملک ہے وہاں کا دورہ کیا، مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں،
تو ان کا جو بلاک سسٹم ابھی فی الحال دکھائی دے رہا ہے وہ اس بلاک کی طرف دکھائی دے رہا ہے جو کہ چائنا اور مڈل ایسٹ کی طرف ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے ان کا جو یو ایس اے، برطانیہ، وہاں پر ان کی تعلقات جو ہے وہ ابھی تک اس طرح مثبت دکھائی نہیں دے رہے. تو ایڈ ہاک فارن پالیسی نہیں چلے گی، بلکہ آپ کو بیک جو ہے چاروں پانچوں پوز جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا ہوں گے. اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو بارڈر کے اوپر فیس کرنا پڑا ہے وہ ہے افغانستان کا مسئلہ، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اسے سب سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ جب امریکہ یہاں سے گیا تو یہ جو دوحہ معاہدہ کر کے گیا کہ ٹی پی سے ایک جو مکمل سیٹ اپ ہوگا اس کو یہاں پر رکھا جائے گا، اور ایک قبائل جو ہیں اب دوبارہ سے بات کیے جائیں گے اور کسی قسم کا ٹیرر نہیں ہوگا. لیکن یہی اس ٹائم کے اسٹیبلشمنٹ کی مس کیلکولیشن تھی کہ وہی جو آج سے بہت سال قبل جو ہے وہ طالبان اٹیک کیا کرتے تھے، وہی انہوں نے چیز دوبارہ شروع کر دی. مور دین 800 پیپل ور ڈائڈ ان ایرا آف 1 ایئر. 2022 اور 23 کے دوران جو ہے وہ 800 سے زائد جو ہے پاکستانی مر چکے ہیں، اور یہی ایک بون آف کنٹینشن ہے اس وقت پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان کہ دوبارہ جب وہ یہاں سے گیا ہے تو ان کا جو دوبارہ خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بلوچستان اور کے پی کے والی سائڈ کے اوپر آئے روز جو ہے وہ بم دھماکے اور شہادتیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو افغانستان کے ساتھ جو ہے تعلقات اس اعتبار سے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے رکھنے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کس طرح چلنا ہے. مزید انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے فارن پالیسی جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. سنگل بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ ترجیحات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، جو کہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جو فارن پالیسی جو ہے وہ ہماری اگر چائنا کے ساتھ بہتر جا رہے ہیں تو صرف انہی کے ساتھ نہیں جڑے رہنا چاہیے، یہ ہوتی ہے سنگل ہینڈڈ، بلکہ آپ کے بیک وقت جو ہے تعلقات جہاں پر خراب ہیں وہاں پر بھی آپ نے صحیح دوبارہ کرنے. جیسے یو ایس اے کے ساتھ اگر خراب ہے تو وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی لابنگ ہائر کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی کے انفلوئنس اور پریشر میں آ کے کبھی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھانے جس سے جو نقصان ہے وہ پاکستان کا ہو. یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ نارملی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے انفلوئنس کے اوپر آ جاتی ہیں. جیسے جب جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی تو ان کے اوپر ایک شیعہ کا ٹیگ لگا دیا گیا تھا. اس ٹیگ کی وجہ سے ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ سعودی عرب کے اندر پورا ڈسکس ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ ایسے بندے کو لگا رہے ہیں جو کہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ سورٹ آؤٹ ہوا. تو یہ بات بتانے کی ہے کہ آپ کا جو فورن انفلوئنس ہے، فورن پریشر ہے، وہ پاکستان کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کے اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ نہیں لے پاتے، بلکہ فورن پریشرز کی وجہ سے آپ کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح مزید انہوں نے لکھا ہے کہ چائنا اور یو ایس اے کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو ان کی فٹس کی جنگ ہے کہ کون سا سروائیو کرے گا، اس کے اندر پاکستان جیسے یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو سینڈوچ نہیں بننا چاہیے، بلکہ سینڈوچ سے باہر نکل کے دونوں طرف کے جو بلاک ہیں ان کے ساتھ بیک وقت جو ہے وہ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا جو نقصان ہے وہ پاکستان سے نہ ہو. میں یہی جو سمجھ آ رہی ہے ان کے آرٹیکل سے کہ کسی پول کے ساتھ، کسی طاقت کے ساتھ نہ زیادہ قریب جڑنا ہے کہ دوسری طاقت ناراض ہو جائے، اسی طرح نہ ہی چائنا کے ساتھ زیادہ جڑنا ہے کہ یو ایس اے ناراض ہو، نہ ہی یو ایس اے کے ساتھ زیادہ جڑنا ہے کہ چائنا ناراض ہو. اور اسی طرح اکثر ہم پھنستے بھی رہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ڈو مور کے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ ابھی جو انڈیا کے جو پی ایم ہے وہ یو ایس اے گئے تھے تو ہم سے دوبارہ ڈو مور کی ڈیمانڈ کی گئی. حالانکہ وہی ٹی ٹی پی، وہی افغانستان کے اندر ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے، لیکن وہاں سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اس نعرے کے اوپر ہمیں لایا جا رہا ہے کہ ڈو مور کریں. ڈو مور کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے خطے کے اندر ٹینشن رہے گی، انڈیا افغانستان پاکستان کے آپس میں ٹینشن رہے گی تو اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ امریکہ کو ہوگا، اور اس کا جو نقصان ہے وہ چائنا کا ہوگا، کیونکہ وہ اب سینٹرل ایشیا کے اندر اپنی تجارت اور اپنے جو تجارتی مقاصد ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے امن چاہتا ہے، جو کہ یو ایس اے نہیں چاہتا کہ بالکل بھی سینٹرل ایشیا کے اندر آپ کا امن، سکون اور ترقی کرے. تو یہ جو ہے سلوگنس تو اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے فورن جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا. یہ ایک چند اشارے تھے کہ ملٹی پولر ورلڈ کے اندر آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہمارا ون بیلٹ روڈ منصوبہ ہے، سی پیک منصوبہ ہے، اسے آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اسی طرح افغانستان کے اندر یو ایس اے کے نکل جانے کے بعد تعلقات خراب ہوئے، یہ چند ایک پوائنٹ ہے. مڈل ایسٹ میں خاص طور سے مڈل ایسٹ میں برف تو پگھلی ہے ایران اور سعودیہ کے درمیان، لیکن ابھی بھی جو پاور کی جنگ ہے وہ چلتی رہے گی. تو یہاں پر بھی ہمیں بہت پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ ایران کے اتنے زیادہ قریب نہیں ہونا کہ سعودیہ ناراض ہونا ہے، سعودیہ کے اتنا زیادہ قریب ہونا ہے کہ ہمارا ایران ہمسایہ
ناراض ہو، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں رہتے تو آپ کے گیس کے منصوبے ہیں، اس کے بعد دہشت گردی والا ایک عنصر آ جاتا ہے، وہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج حکومت اور پاکستان اور انڈیا کے جو ہیں وہ تعلقات، یو ایس اے نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دفاعی محاذ کے اوپر اتنے بڑے معاہدے کیے ہیں کہ اس سے چائنا کو بھی خطرہ ہے، اور بیلنس آف پاور کے لیے پاکستان کو بھی اتنا خطرہ ہے کہ جو پچھلے دنوں سیمی کنڈکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجنز تیار کر کے دینے ہیں مختلف جہازوں کے، وہ ایک بہت بڑا دفاعی جو ہے وہ منصوبہ تھا جو کہ یو ایس اے اور انڈیا کے درمیان طے پایا۔ اس سے پاکستان کے اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیلنس آف پاور بہت زیادہ شفٹ ہوگا۔ جیسے اگر انڈیا کبھی نیوکلیر پاور نہ بنتا تو شاید ہم پاکستانی بھی جو ہے وہ کبھی نیوکلیر پاور نہ بن پاتے، وہ بننا تو بیلنس آف پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بھی برابر میں نیوکلیر پاور بننا پڑا۔ تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا ففتھ لارجسٹ جو ہے وہ اکانومی ہے، جبکہ پاکستان جو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا سینٹرل ایشیا میں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت یا کہہ لیں کہ بڑی ایک چال بازی والا ایک منصوبہ تھا جو کہ یو ایس اے نے ایک طرف امریکہ کو جو چائنا کو اشارہ دیا ہے کہ ابھی بھی انڈیا ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے یہ منصوبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ دکھایا ہے کہ جو دفاعی طور پر یا پھر جو تعلقات بیس پر ہم سے ملے گا ہم اس کو اس طرح نوازیں گے۔ تو یہ پاکستان کے بھی سبق ہے کہ آیا اس نے کس بلاک کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ آج کا بنیادی ویلوگ تھا، جس کے اندر ملیحہ لودھی کے آرٹیکل کی روشنی میں ہم نے چند ایک ویلیو ایڈیشن بھی کی اور دیکھا بھی کہ کیسے جو ہے ماضی کے اندر اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ آئندہ آنے والی حکومت کو سب سے زیادہ یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ آپ نے ملٹی پولر ورلڈ کے اندر سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اگر تو ملٹی پولر ورلڈ کے اندر آپ سروائیو بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کسی بلاک کا حصہ دوبارہ بنیں گے تو اس کا نقصان بھی اس سے ڈبل ہوگا۔ اس پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے گزرتا جا رہا ہے اور مزید کرائسس افورڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ یہ آج کا ویلوگ تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کے لیے جو چند ایک آپ کو تجاویز ہوں وہ ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔